بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا اور اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور ایسے دھاڑے مار مار کر رویا کہ جیسے چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گریہ وزاری کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون سے دریافت کیا کہ اے ستون، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر سے جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ گریہ وزاری کروں؟ یا رسول اللہ، آپ ہی تو جان کائنات ہیں۔ آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے جدا ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہوں۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ تو استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ اس کے بعد اس استون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت نہیں تو اس کی زندگی بے معنی ہوگی۔ وہ بد نصیب عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔